باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان، خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انہدام جنت البقیع۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سنگین دہشت گردی، یہ بربریت ہوئی تو کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قبرستان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج کے ہمارے گیسٹ محترم علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ مولا کا کرم ہے، شکریہ۔ علامہ صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں قبرستان کی کیا اہمیت ہے، یا قبر کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے ذرا تھوڑے سے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور وہ مذاہب کے جہاں انسانوں کو دفنانے کا رواج ہے، اس میں ہمیں شروع ہی سے قبروں کا ایک احترام نظر آتا ہے۔ یعنی آپ یہودیوں کو دیکھیں تو یہودی باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اپنے مردوں کو دفنانے کا، اور یہودیوں کے قدیم قبرستان جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں بھی عیسائیوں کے قبرستان الگ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی الگ سے جو ہے قبروں کا جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم تاریخی اعتبار سے قبر کو دیکھتے ہیں تو جو انبیاء ہمارے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یا قرآن میں نہیں آیا تو ہمیں روایات میں ملتا ہے، ان کی قبریں آج تک چلی آ رہی ہیں، اور ان قبروں کا محفوظ ہونا اور دیگر اقوام کا ان قبروں کو محفوظ کرنا، یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ان کی حفاظت کرنا، خود اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ ہر مذہب میں قبر کو محفوظ کرنے کی ایک تاریخ پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بہت خصوصیت کے ساتھ قبر پر گفتگو کی ہے، اور قبر کے لیے کوئی ایک نام قرآن میں نہیں ہے، بلکہ مختلف ناموں سے اللہ نے قبروں کو مخاطب کیا ہے اور قبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ مختلف نام اس لیے ہیں کہ چونکہ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، تو قرآن نے ایسی قبروں کے لیے الگ نام رکھا ہے جن کے نام مٹ جاتے ہیں۔ جیسے کیا کوئی اگزامپل، کوئی مثال میں ابھی آپ کو دیتا ہوں کہ قیامت سے متعلق جو آیات ہیں اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو منافق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھتے ہی اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے، یا ویلنا، وائے ہو ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ اچھا۔ اب اس آیت میں قبر کے لیے دو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، مرقد۔ مرقد کا لفظ عام ہے، سب استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے اجداث، من الاجداث، یعنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اجداث جو ہے یہاں جمع ہے جدث کی، جیم دال سے جدث، اور جدث ایسی قبر کو کہتے ہیں کہ جس کا نام و نشان مٹ چکا ہو۔ تو ایسی قبر کے لیے بھی قرآن میں نام ہے جو منافق کی قبر ہے، اور مرقد بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ قبروں سے انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں موجود ہیں۔ تو قبور کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، اور ایک لفظ آیا ہے مزاجہ۔ مزاجہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کروٹ لیں۔ تو قبر میں چونکہ کروٹ لے کے لٹایا جاتا ہے، تو اس لیے قبر کے لیے مزاجہ کا لفظ آیا ہے۔ تو جیسی قبر ہوتی ہے ویسا پروردگار قبر کے لیے، یعنی قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں قبروں کا ذکر ہے، اور اللہ نے قبر میں سونے والوں کو اصحاب القبور کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یعنی جس طرح سے اصحاب رسول ہیں، جس طرح سے
اصحاب النار ہیں، جس طرح اصحاب الجنہ ہیں، جس طرح سے اصحاب الفیل ہیں، چونکہ قرآن نے تو لفظ اصحاب کے معنی ہی بدل کے رکھ دیے کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے، جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ اس کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ تو قبر میں جو سو رہے ہیں، اللہ نے ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ احتراماً لفظ اصحاب القبور کہہ کے ان کے لیے یہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح سے اصحاب بھی برابر نہیں ہوتے، کسی کو کسی پہ فوقیت ہے، کسی کو کسی پہ شرف ہے، اسی طرح قبر میں سونے والے ایک دوسرے پہ فوقیت رکھتے ہیں، اور بعض بہت زیادہ صاحبان شرف ہیں، بعض کا مرتبہ ان سے کم ہے، اور پھر بات منافقوں تک چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو قبر کے احترام کا حکم دیتا ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ مرنے والوں کو یاد رکھا جائے، ان کی قبروں پہ جایا جائے، اور پیغمبر اکرم مختلف موقعوں پر اپنے بعض بزرگوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ جناب آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کا بچپن تھا اور آپ 4 سال کے تھے، تو چونکہ پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مدینے میں ہے، تو جناب آمنہ مکے میں رہتی تھی، تو اکثر مدینے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ اور رسول اللہ نے جب اسلام کا اعلان کیا تو اس بات کو وہ بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے رسول جو ہیں قبر پہ جانے کا ایک مزاج پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب پیغمبر حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے مدینے، ایک روایت میں ہے کہ حدیبیہ جا رہے تھے، ایک روایت میں کہ آ رہے تھے، بہرحال اس کے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ابوا۔ ابوا وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر ہے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول نے پورے لشکر کو روک دیا، اور روکنے کے بعد آپ پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی قبر ہے؟ تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ میری ماں حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، اور مجھے میری ماں کی مامتا نے گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پورا بچپن یہ رسول کو یاد آ گیا، اور آپ قبر پہ رکے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اصحاب بھی پیغمبر کو دیکھ کے رونے لگے، یہ روایت میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اور رسول نے اپنی والدہ کی قبر سے مٹی کو صاف کیا، جو پتھر اس پہ پڑے ہوئے تھے پتھروں کو ہٹایا، یعنی قبر کو درست کیا رسول نے۔ تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قبر پہ جانا سنت رسول ہے، بلکہ اگر وہاں کچھ آنسو بھی نکل آئیں آپ کے، وہ بھی سنت رسول ہے، اور قبر کی صفائی کرنا، دیکھ بھال کرنا یا اس کی مرمت کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ بہت بہتر۔ اچھا اگر ہمیں ایک چیز یہ بتائیے کہ بقیہ کی تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ قبرستان تھا جنت البقیع، اور اگر تھا تو یہی اس کا نام تھا یا کچھ اور نام تھا؟ دیکھیے یقیناً ظاہر ہے جنت البقیع کی بنیاد رکھنے والے پیغمبر اسلام ہیں، اور میں یہاں توجہ دلاتا چلوں کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا اسلامی قبرستان جنت البقیع ہے۔ ہاں، اکثر یہ کہا جاتا ہے، اکثر یہی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلا قبرستان جنت المعلیٰ ہے۔ اچھا۔ وہ قبرستان جہاں آپ کے جد عبد مناف کی قبر ہے، وہ قبرستان جہاں رسول کے دادا عبد المطلب کی قبر ہے، جہاں حضرت ابو طالب ہیں، جہاں جناب خدیجہ ہیں، جہاں آپ کے فرزند قاسم ہیں جو جناب خدیجہ کے فرزند تھے۔ تو اسلام کے جو محسن ہیں وہ سب کے سب جنت البقیع میں جمع ہیں، اور یہ پہلا قبرستان ہے جو اسلامی قبرستان کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول مکی زندگی میں ان قبروں کو دیکھتے تھے، حضرت ابو طالب کی تدفین میں آپ آگے آگے تھے، دادا کی قبر پہ جانا، اب جناب خدیجہ کی قبر پہ جانا، تو یہ مکی زندگی کے جو رسول کے مشاغل تھے ان میں سے ایک کام تھا۔ لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے آ کر رسول نے یہ ارادہ کیا کہ اب اسی کی شبیہ میں ایک قبرستان مدینے میں ہونا چاہیے، کیونکہ مدینے میں پہلے یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں کا اپنا ایک قبرستان تھا، اس قبرستان کا نام حرش کوکب تھا۔ حرش کوکب؟ ہاں، چونکہ حضرت عثمان سے لوگوں کو اختلاف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے، تو انہیں یہودیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا جو ملا ہوا تھا جنت البقیع سے۔
اچھا، اس میں شامل نہیں تھا. آج چونکہ اس کی دیوار گرا دی گئی ہے تو وہ قبرستان ایک ہو گیا ہے، ورنہ یہودیوں کا قبرستان الگ تھا. اب رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو اسلام کی خدمت کرنے والی شخصیات ہیں وہ یہودیوں کے یہاں دفن ہو جائیں. صحیح. رسول نے سب سے پہلے یہ فکر دی مسلمانوں کو کہ در بدر تدفین نہ ہو، بلکہ ایک جگہ مقرر کر لی جائے جہاں پر سب کو دفنایا جائے. تو مدینے کی جو مسجد ہے، مسجد النبوی، اس سے مشرقی سمت میں ایک بہت بڑی زمین خالی تھی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور پرانے درخت، کانٹوں کے درخت جس کو اوسجا عربی میں کہا جاتا ہے، اوسجا، اس کے بہت زیادہ درخت تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس میدان کو صاف کیا جائے، اس کے پتھر ہٹا دیے جائیں، اس کے پودوں کو کھاڑ دیا جائے تاکہ میدان بالکل واضح ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے وہ جگہ پسند فرمائی، چونکہ کانٹے دار درختوں کو کہتے ہیں بقی. اچھا. بقی تو وہ جگہ جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کانٹے دار درختوں کو کہتے ہیں غرقد. تو بقی الغرقد اس کا نام پڑ گیا. بعض بقی بھی کہتے تھے، بعض بقی الغرقد کہتے تھے. تو پیغمبر اکرم نے اہتمام کیا. اچھا، سب سے پہلے جو اس میں جہاں سے شروع ہوتا ہے قبرستان کا آغاز، وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بہت ہی ایک محبوب صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون. اچھا آغا، میں آپ کو یہیں پہ روکوں گا. ہمارا ناظرین ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ناظرین، بریک سے ہم واپس آ گئے اور ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی آغا. عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے بچپن کے ساتھیوں میں تھے، بچپن سے دوستی تھی، اور یہ جنگ بدر میں موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو خاص خصوصیت ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ایام جاہلیت میں شراب نہیں پی. اچھا. کیونکہ یہ ایک جملہ کہتے تھے کہ جو عاقل ہوتا ہے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے. تو یعنی حرمت کا حکم نہیں آیا، اس کے باوجود انہوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی تھیں جہالت کے ایام میں. پھر جب مسلمان ہوئے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے اور بہت زیادہ رسول سے انوالو رہتے تھے. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو پیغمبر نے آپ کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے فضیلت میں، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے بزرگوں کی یادگار تھے، نیک یادگاروں میں سے ایک تھے. بہت بڑا جملہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پیغمبر اکرم جنت البقیع کا اتنا اہتمام کریں، اور جنت البقیع کے بعد ایسے شخص کو سب سے پہلے دفنائے وہاں پر، تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. اچھا، یہ جو صحابی ہیں سب سے پہلے مدفون ہوئے؟ یہ سب سے پہلے دفن ہوئے. اچھا. جنگ بدر میں شریک تھے، انہوں نے جنگ کی ہے، لیکن جنگ بدر کے فوراً بعد 2 ہجری میں یعنی رمضان میں بدر ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی. دوسری بات میں بتاؤں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ان کے لیے، کہ زیارت ناہیہ میں ان کا نام آیا ہے. اچھا، زیارت ناہیہ میں ان کا نام آیا. اچھا، نام کیسے آیا ہے؟ یہ تو کربلا میں تو تھے ہی نہیں، تو ان کا نام کیسے آیا؟ نام ایسے آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے ناظرین، نوجوان سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچے، چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا. ایک بحث آتی ہے، بہرحال کتابوں میں نوجوان سوال تو کرتے ہیں. تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نام تو عرب میں چلے آ رہے تھے، کردار خراب ہو گئے یا کسی کو اختلاف ہو گیا تو بعد میں یہ سوال ہوا کہ صاحب یہ نام کیوں رکھے گئے. صحیح بات. ورنہ اگر آپ شہدائے کربلا کی فہرست دیکھیں تو اس میں ایک نام ہے یزید ابن زیاد کندی. اچھا، یہ شہدائے کربلا میں نام ہے. اب یہ آپ 72 شہداء میں نام 72 شہداء میں نام ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ قوت ایمانی ہے کہ آپ نہیں سننا چاہتے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں
ان کے نام وہاں جڑے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ تو بالکل صحیح ہے, اس کا بھی ثواب ہے اپنی جگہ, لیکن عرب کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نام تو عام تھے, اچھے بھی رکھتے تھے برے بھی لگتے, لیکن جو کردار بعد میں خراب ہو گئے, جو انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی, یا جن کو اختلافات ہو گئے, اب ظاہر ہے یزید نام کوئی چاہنے والا تھوڑی رکھے گا آل محمد کا, لیکن یہ کربلا کے بعد بالکل فکر بدل گئی کہ بہت سے نام رکھنا ہی چھوڑ دیے لوگوں نے ان کرداروں کی وجہ سے. تو امیر المومنین کے جن بیٹوں پر زیارت ناہیہ میں سلام ہے, اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ سلام ہو عثمان ابن علی پر, جن کا نام علی نے عثمان ابن مظعون کی محبت میں رکھا. یہ عربی میں یہ موجود ہے, یہ جملہ مکمل موجود ہے, اور امیر المومنین خود یہ جملہ کہتے تھے کہ میرے بچپن کا دوست تھا, اس لیے میں نے اس کی محبت میں یہ نام رکھا. تو پہلے مدفون جو ہیں وہ عثمان ابن مظعون جنت البقیع کے ہیں. بہت خوب. یہ بڑی تحقیق طلب ریسرچ ہے, ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی تحقیق طلب ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک چیز اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو مزارات کی تعمیرات یہاں پہ ہوئیں جنت البقیع میں, یہ کس دور سے شروع ہوئیں, اور جب یہ فرسٹ ٹائم جو تعمیر اس کی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں اور کنسٹرکشن کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, یا جو پہلی دفعہ ہوئی تھی وہی ان کو پھر بعد میں مسمار کیا گیا؟ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے, اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں تو آج تک کچھ نہیں لکھا گیا. اردو میں جو اول تو جنت البقیع پر اردو میں کوئی خاص کتاب ملتی نہیں ہے, لیکن اس میں جو سوال آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دوں کہ جنت البقیع کی تعمیر, ظاہر ہے کہ قبروں کو محفوظ رکھنا, ان کے نشانات, یہ سب تو تھا. رسول نے اپنی موجودگی میں قبروں پہ کچھ ایسے پتھر لگائے تھے جو علامت سمجھے جاتے تھے کہ یہ فلاں کی قبر ہے, یہ فلاں کی قبر ہے, نشانی کے طور پہ. لیکن ہمیں کتابوں میں جو پہلا اشارہ ملتا ہے تعمیر ہونے کا, وہ ملتا ہے 5ویں صدی ہجری میں. اور ایران میں جب سلجوقیوں کی حکومت تھی تو ان کا ایک بادشاہ تھا, ان کے ایک وزیر تھے عبد الملک بلسانی نام ہے, وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا کہ جنت البقیع میں روضہ بنایا جائے. اس نے باقاعدہ وہاں انجینئر بھیجے اور باقاعدہ کام ہوا. پہلا جو گنبد بنا ہے وہ 5ویں صدی ہجری میں بنا ہے, اور عبد الملک جو وزیر ہے سلجوقیوں کا, اس نے سب سے پہلے یہ بنوایا ہے. اچھا, اس زمانے میں چونکہ عباسی حکومت تھی, چل رہی تھی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ائمہ دفن ہیں ان کے قریب ہی عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے. عباسی خلفاء نے دیکھا کہ جب یہ عمارت بنی ہے تو ہمارے جد اعلیٰ بھی تو ہیں وہاں پہ, تو پھر انہوں نے اس میں زیادہ اہتمام کیا, اور جو تعمیر ہوئی تھی اس میں اضافے ہوئے, اور اضافہ کر کے انہوں نے جیسے اگر پہلے سادی عمارت تھی تو محرابیں بنا دیں, گنبد کے چاروں طرف جو دیوار تھی اس میں اضافہ کر دیا. تو اس طرح کے اضافے عباسیوں نے کیے. اس میں مسترشد باللہ جو ہے اس کا نام آتا ہے, اور مستنصر عباسی اس کا نام آتا ہے. ان دونوں نے اس میں کام کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ عمارت برقرار رہی, اور جو سفر نامے ہیں جیسے ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا گنبد بنا ہوا تھا, اور ایسا گنبد اسلام کے کسی مزار پر اتنا کشادہ گنبد جو ہے وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کا بننا خود ایک حیرت انگیز بات تھی. کیونکہ جب عموماً گنبد بنتے ہیں تو اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایسے پلرز بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے, لیکن جنت البقیع کا جو گنبد تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی تعریفیں لوگوں نے کی ہیں. 2 بار جنت البقیع کو مسمار کیا گیا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوا ہے, اور وہ جب مسمار ہوا سب سے پہلے تو پھر ترکوں کی حکومت آئی. ترکیوں کا بادشاہ تھا محمود پاشا, اس نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرواؤں گا. تو ترکیوں نے اس کی تعمیر کی, اور آخری جو انہدام ہوا ہے جس کی ہم یاد مناتے ہیں وہ وہی تعمیر تھی جو ترکیوں نے کی تھی. تو وہ باقی رہی, اور اس کا ذکر سفر ناموں میں محفوظ ہے ہمارے پاس. اس کی تفصیلات ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ جب اندر جاتے تھے حرم میں
تو دیواروں پہ زیارتیں لکھی ہوئی تھیں ائمہ کی. اچھا. قیمتی ترین قالین جو لوگوں نے ہدیہ کیے تھے وہ دیواروں پہ لگے ہوئے تھے. بہترین فانوس جو بادشاہوں نے نظر کیے تھے وہ شمعیں اس میں جلا کرتی تھیں. اور اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو جی بسم اللہ. اس زری کی بتا دوں جو زری اندر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جنت البقیع کی زری جو ہے اس کی تصویر واحد ہے جو ملتی ہے. صحیح. میری کتاب ہے زندگانی سید سجاد 1200 صفحات پر. اس میں میں نے جنت البقیع میں جو زری لگی ہوئی تھی اس کی تصویر پہلی مرتبہ اس کو شائع کیا ہے. اور آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ جنت البقیع میں 2 زریاں تھیں، یعنی ایک زری پھر اس کے اوپر ایک اور زری. اچھا. تو جنت البقیع میں چاروں ائمہ کے لیے ایک زری تھی، ایک زری کے اندر. اور جو قبر منسوب ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے یا جناب سیدہ سے، ایک زری اس کے اوپر تھی. اچھا، وہ بالکل سیپریٹ تھی. وہ سیپریٹ تھی. صحیح. اور ایک زری تھی جو ان دونوں زری کو گھیری ہوئی تھی. صحیح. وہ لکڑی کی زری تھی جو ایران سے بن کر آئی، اور 2 زریاں اندر لوہے کی تھیں، اور ایک زری عباس ابن عبد المطلب کی قبر کے اوپر تھی. تو اگر آپ ٹوٹل اس کو ملائیں تو 4 زریاں لگی ہوئی تھیں اندر، اور ان پہ بنانے والوں کے نام، اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں دی ہیں وہ ساری تفصیلات؟ ہاں، میری کتاب آ رہی ہے تاریخ جنت البقیع، اس میں میں نے اس کی تفصیلات دی ہیں ساری. صحیح، بہترین. اچھا، آپ جو مسمار کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تو میرا ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ جنت البقیع کو مسمار کرا تو صرف کیا انہی جو ائمہ کی وہاں پہ قبریں تھیں انہی سے دشمنی تھی، یا مطلب وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ برابر میں جو روضہ رسول ہے اس کو بھی مسمار کریں، کیونکہ وہ بھی بنا ہوا تھا، گنبد تو وہاں پہ بھی تھا. تو مطلب یہ اتنا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ واحد شیعہ ہیں پوری دنیا میں کہ جو جنت البقیع کا دن مناتے ہیں، حالانکہ وہاں ازواج پیغمبر کی بھی قبریں یہ بھی ہیں، بڑی اس میں اصحاب رسول بڑی تعداد میں. تو سوال یہ ہے کہ اہل سنت ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اہل سنت کو چاہیے، وہ مزارات پہ جاتے ہیں، وہ قبروں کا احترام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب ان کے بزرگوں کی قبریں مسمار ہوئی ہیں تو اس موقع پہ تو شیعہ سنی کو یہ کھو جانا چاہیے. تو یہ وجہ اس لیے بن رہی ہے اس کے جواب کی کہ ہمارے یہاں مکمل جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ ائمہ ہوتے ہیں. صحیح. اور جناب سیدہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں. تو دن صرف ان کو مرکزیت دی گئی ہے کیونکہ سب سے افضل قبریں ان کی ہیں وہاں پر، ورنہ وہاں ازواج اور بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں آتا. تو اسی کے ذیل میں میرا خیال فرزند بھی یہاں پہ، رسول کے فرزند ابراہیم وہاں پہ دفن ہیں، اور ان کے بارے میں جب رسول نے انہیں دفنایا ہے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا قبر پہ کھڑے ہو کے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا. یہ جملہ رسول کا ہے کہ آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا ہونا مذاق نہیں ہے، یعنی وہ اس منزلت پر ہے کہ اگر ہدایت کی گنجائش رہے سلسلے کی، نبوت کی، تو اس کو نبی ہونا چاہیے رسول کے بیٹے کو. یہ پیغمبر اکرم کا اسٹیٹس ہے، ان کی عظمت ہے. تو دشمنی آل محمد سے تو تھی ہی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے تو مسجدیں بھی مسمار کی ہیں. ہر وہ مسجد جو پیغمبر سے منسوب تھی، جہاں قبلہ تبدیل ہوا مسجد قبلتین، جہاں سورج پلٹایا گیا مسجد رد الشمس، جہاں سورہ کوثر نازل ہوئی جسے مسجد کوثر کہتے تھے، جہاں مباہلہ ہوا مسجد مباہلہ، جہاں مسجد غدیر، مسجد علی، اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مقدس شخصیات ہیں ان کے ناموں پر مسجدیں تھیں، وہ مسجدیں مسمار ہوئی ہیں. تو دشمنی تو اللہ تک جا رہی ہے. دشمنی اہل بیت یا رسول کے اصحاب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو جب مسمار کیا جائے گا اور اس میں اللہ ہی کے کلام سے آیتیں دی جائیں گی تو پھر اندازہ کر لیں آپ کہ دشمنی جب اللہ سے ہو جائے گی تو پھر بندے تو پھر کس خانے میں ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے مسمار تو کر دیا، یا جب ان کو ظاہری حکومت ملی، یہ لوگ جب تخت پہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کا نام بھی چینج کرا حجاز کا، اور اس کا نام سعودیہ عربیہ رکھ دیا. تو اس سارے جو بھی یہ ڈرامہ ہوا، اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد بھی تھا؟ نہیں، بالکل سیاسی مقاصد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بلا وجہ آ کر قبضہ کرتا ہے اور وہاں سے ترکی حکومت کو ہٹاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ جو مقدس شہر ہیں طائف ہے، اور اس کے علاوہ
ابوا ہے اور دوسرے مقامات ہیں ان کو مسمار کرتا ہے، اور مسمار کرنے کے بعد اپنی حکومت کر لیتا ہے۔ لفظ حجاز ایک مقدس لفظ تھا اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے اس کا بھی احترام نہیں کیا اور یہ چاہا کہ ساری نسبتیں ہماری طرف آ جائیں، تو انہوں نے بزرگ کے نام پہ، اپنے خاندان کے نام پر اس ملک کو معین کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو چاہتا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس جو ہم نے ٹاپک چوز کرا ہے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، اس میں ہم کم از کم 2 پروگرام تو علامہ صاحب سے کریں۔ اور ایک سوچ یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جو گفتگو ہم نے ابھی کری ہے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، اس میں ایک فکر یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ ظاہری آثار تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن فکری آثار جو ہر حسینی کے یا ہر مسلمان کے ذہن پہ نقوش ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے ختم کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اپنے ہوسٹ سید میسر مرزا کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام میں اسی کے پارٹ 2 میں ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔